السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں جی؟ کلاس 8 آج ہم نظم پڑھیں گے۔ نظم کا عنوان ہے ریل کا سفر۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے اور اسے سید ضمیر جعفری نے لکھا ہے۔ آپ کو مزاحیہ ادب سے واقف کرایا جائے گا، اور شاعر جب کوئی مزاحیہ شاعری کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ چلیں جی، نظم کے کچھ خاص الفاظ ہیں۔ ابس بے فائدہ، مردم شماری انسانوں کی گنتی، گنجائش جگہ، للکارنا زور سے آواز دینا، بہم آپس میں، لاؤ لشکر فوج اور سامان، گٹھڑ بڑی گٹھڑی، آشنائی واقفیت، نفوس لوگ یا افراد، ایک سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نفوس کہتے ہیں، اور نفس اس کی واحد ہے۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر کیا ہے۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ اس نظم میں حقیقت میں جو شاعر ہیں وہ ریلوے کی ناقص حالت کو نہایت مزاحیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریل میں بہت رش ہوتا ہے، گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ ایک ہی ڈبے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر یہی بتا رہے ہیں، سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ تو اس بات کو نہ دیکھ کے ریل کے ڈبے میں گھسنے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، ڈبے میں کتنے آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور کتنے آدمی گھسے ہوئے ہیں، تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم اللہ کا نام لو اور ڈبے میں سوار ہو جاؤ۔ بس تم ہمت رکھو اور دل بڑا کر کے اس ڈبے میں سوار ہو جاؤ۔ ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ شاعر کہتا ہے کہ تم جو لوگوں کو گننے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہاری یہ کوشش بیکار ہے۔ میری بات یاد رکھو کہ جس طرح لوگوں سے یہ ریل کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، گرمی کی شدت سے لوگ بے حال ہوئے جا رہے ہیں، تو بہت جلد اس میں تیرا بھی جلوس نکلے گا، یعنی تمہارا بھی ایسا ہی برا حال ہوگا جیسے دوسرے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ڈبے کے اندر کسی نے ان لوگوں کو آواز دیا جو اس طرح بیٹھے ہیں جیسے مورچے میں زمین کے اندر ایک گڑھا بنا لیتے ہیں تو چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جنگ کے دنوں میں اکثر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مورچے میں اس طرح جیسے پھنسے ہوئے بیٹھے ہوں اور انہیں سر اٹھانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی، اور وہ اس طرح سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے کوئی دشمن سے بچ کے اپنے مورچے میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری لائن میں جو ہے کہ پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا، کہ افراتفری میں کسی مسافر نے اپنے سر کا گٹھڑ جو ہے وہ جو ڈبے میں پھینکا ہے باہر سے، تو وہ کسی اور کے سر کے اوپر جا لگا ہے اور مسافر کا برا حال ہو گیا۔
یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ شاعر پھر ایک مسافر کو دیکھ کے اس کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ شخص سارے گنے کٹوا کر ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے۔ پھر ایک اور مسافر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس مسافر کو تو دیکھو، وہ گھر کی چارپائی تک یعنی سامان کے ساتھ ڈبے میں آیا ہے۔ دراصل شاعر جو ہے وہ جو سادہ مسافر ہوتے ہیں نا، جو دیہاتی مسافر ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ تر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ریل میں لمبا سفر کرنا ہوتا ہے نا، تو گھر کی آدھی سے زیادہ چیزیں بھی اٹھا کے اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں۔ تو وہ شاعر جو ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سامان تک تو اٹھا کے لے آتے ہیں، لیکن دوسروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ شاعر کچھ مسافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک رسی میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا کچھ باندھ کے لے آئے ہیں، اور ان کی حالت کا اندازہ کریں کہ سامان کے طور پر بستر کی شکل میں گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز لپیٹ کے لے آئے ہیں لگتا ہے اس گٹھڑی کے اندر، اور انہیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ریل کے ڈبے میں مسافروں کی جگہ ہے، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے سامان میں موجود جو چیزیں ہیں ان سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل کے ڈبے میں سفر کرتے وقت مسافر جب اپنے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان لے کے آتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے پاس سراہی ہے، کسی کے پاس کوئی گھڑا ہے، تو جب گاڑی کی رفتار تیز ہوتی ہے نا تو وہ سامان آپس میں ٹکراتا ہے، تو اس سے بھی ماحول میں عجیب سا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی مسافر جو ہے وہ گھر سے نکلا ہے تو دسترخوان میں روٹیاں ہی باندھ کے لے آیا ہے، اور اگر افراتفری میں وہ کھل جائے تو روٹیاں گر پڑتی ہیں اور پھر سے دوبارہ وہ بیچارہ اس کے دسترخوان میں رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو شاعر اس صورتحال کو مزاحیہ رنگ دے کر کہتا ہے کہ مسافر خود تو نہیں لڑتا لیکن ان کے سامان آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ وہ حضرات جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کی تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے آشنائی ہے، لیکن وہ اپنے پاس کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے، اور سردی کے موسم میں وہ اپنے اوپر جب رضائی اوڑھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ کسی کو اس میں حصہ دار نہیں بننے دیتے، لیکن اب دوسروں کے ساتھ وہ رضائی میں کچھ اس طرح سے گھس کے بیٹھے ہیں گویا کہ وہ خود اس رضائی میں ساتھ سل چکے ہیں، رضائی کے ساتھ سل چکے ہیں، جسے اب ان سے الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ریل میں سفر کرنا بہت عجیب مشکل ہے۔ ایک تو اس میں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی، اوپر سے اگر کوئی فقیر آ جائے اور وہ اپنا چمٹا بجا بجا کر لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دے تو ریل کے ڈبے میں لوگوں کے شور کے ساتھ ساتھ چمٹے کے شور کی بھی آواز شامل ہو جاتی ہے اور سر پھٹنے لگتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے سفر کے عادی ہوتے ہیں وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ مزہ لیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں یہ چمٹا بجا کر مانگنے والا شخص بہت پسند کیا جاتا ہے۔ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ آخری شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ مسافر آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ان کے درمیان بحث طویل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بات لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں
لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کی آپس میں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے واقف کار بن جاتے ہیں اور اس طرح ریل کا سفر خوب دلچسپ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو اب آپ اس کو پھر سے پڑھیے، سمجھیے اور پھر انشاءاللہ اس کی کل مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔